السلام علیکم فرینڈز، یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیے گا. ایک بہت ہی زبردست انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ نے ایسی ویڈیو پہلے شاید نہیں دیکھی ہو، کیونکہ اس کے اندر میں ایک کمپلیٹ جو ہے موٹیویشنل کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہماری جو پریویس ویڈیوز ہیں وہ ساری میں موٹیویشن پہ بنا رہا ہوں، اس کو کریٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم موٹیویٹ رہ کے ہم اپنی پرفارمنس کو مزید بہتر کر سکیں. کیونکہ جب موٹیویشن انسان میں ہوتی تبھی وہ ایک بہترین طور پہ جو ہے نا اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے کام کے لیے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو فرینڈز، اس کے اندر ابھی جو آپ کے پاس ٹائم ہو رہا ہے اور آپ تھوڑا سا دیکھیں، ابھی جو آپ کے پاس ٹائم ہو رہا ہے، جو بھی ٹائم ایگزیکٹ جو بھی ٹائم ہو رہا ہے، تو دنیا میں صرف ایک ملک ایسا ہے، صرف ایک ملک دنیا میں ایسا ہے کہ اس کا ٹائم اور ابھی جو آپ کے پاس پاکستان کا ٹائم مینس پاکستان کا ٹائم، اس ملک کا ٹائم اور پاکستان کا ٹائم سے بالکل سیم ہے، 100% سیم ہے. ورنہ تو اگر آپ انڈیا دیکھ لیں، ہم اپنے آس پاس نیبر میں انڈیا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کا جو ٹائم ہے وہ پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تھوڑا سا فرق ضرور ہے، لیکن اس ملک کا جو ہے وہ ٹائم ہے وہ پاکستان سے 100% میچ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ ملک آزاد ہوا تھا تو انہوں نے پاکستان کی محبت میں جو ہے اپنا ٹائم میچ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا انہوں نے کرنسی ایکسچینج ریٹ پاکستان کے ساتھ مقرر کیا. لیکن اگر آپ اس ملک کی آپ کرنسی کی جو ویلیو دیکھیں تو صرف $100 آپ وہاں لے کے جاتے ہیں، تقریباً آپ 7.5 لاکھ روپے یا 8 لاکھ روپے اس ملک کے اپنے پاس لے کے گھومتے ہیں. اس ملک کی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ اتنی کم ہے. تو اس ملک کا نام جو ہے ازبکستان ہے. ازبکستان کا ایک شہر آپ نے یقینی طور پہ سنا ہوگا، بڑی کہانیاں ناولز کے اندر اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے. وہ شہر جو ہے وہ جو شہر ہے بخارا. تو بخارا جو شہر ہے وہ تقریباً 2700 سال پرانا شہر ہے، اور بہت سارے جو ہے جو پہلے لوگ ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، وہ ہمیشہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر سی بات، اتنا پرانا شہر اور اتنے علموں کا وہ شہر ہوا کرتا تھا. تو اس بخارا شہر میں ایک بچہ ہوتا ہے، اور میں چھوٹے سے آپ کو اسٹوری اسی لیے سنا رہا ہوں. آپ اس اسٹوری سے اپنی لائف کو تھوڑا سا کمپیئر کیجیے گا، دیکھیے گا کہ میں کہاں پہ ہوں اور یہ جو اس اسٹوری کے اندر جو بچہ ہے وہ کس جگہ پر ہے. تو اس بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ بھی یتیم ہوتا ہے، اس کے فادر نہیں ہوتے ہیں. جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور جب اپنے سینسز میں آتا ہے پراپر طریقے سے، اسے لگتا ہے کہ اسے جو ہے نا میتھمیٹکس کے اندر انٹرسٹ ہے. جس طرح سے دیکھیں نا، اگر نارمل اپنی لائف دیکھیں، مجھے جو ہے اسپیشلی کمپیوٹر کے ساتھ انٹرسٹ ہے، انٹرنیٹ سے انٹرسٹ ہے، کسی کو کرکٹ کے ساتھ ہے، کسی کو فوٹوگرافی کے ساتھ ہے، کسی کو ڈفرینٹ ہر ایک کے جو ہے نا وہ پیشن شوق ہو سکتے ہیں. تو اس بچے کو ایسا لگتا ہے کہ اسے میتھمیٹکس کے اندر انٹرسٹ ہے، اور میتھمیٹکس میں اسپیشلی الجبرا کے اندر. تو اسے لگتا ہے کہ مجھے الجبرا سیکھنی چاہیے، جو کہ تھوڑی سی بہت مجھے آتی ہے الجبرا، تو میں مزید بہتر سیکھ سکتا ہوں اور میرا انٹرسٹ بھی ہے. تو وہ سیکھنا شروع کرتا ہے الجبرا کو. تو الجبرا جب وہ سیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ میں کس سے سیکھوں. تو اس کے جو گھر کے قریب جو ایک سبزی والا ہوتا ہے، سبزی سیلر ہوتا ہے، ویجیٹیبل سیل کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ جو سبزی سیلر ہے اس کو تھوڑی بہت الجبرا کی ہاؤ نو ہے، میں اسے سیکھ سکتا ہوں. تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور الجبرا کے بارے میں پوچھتے ہیں اور سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو تھوڑے عرصے کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو سبزی والا ہوتا ہے وہ تقریباً ساری جو الجبرا اسے آتی تھی وہ اس بچے کو سکھا دیتا ہے. اور اب جو بچے نے مزید الجبرا سیکھ لی ہوتی ہے تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مزید آگے سیکھوں. تو وہ سبزی والے سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں یہاں سے مزید الجبرا سیکھوں تو میں کہاں سے سیکھ سکتا ہوں، کہاں جا سکتا ہوں مزید. تو الجبرا جو سبزی والا ہوتا ہے وہ الجبرا کے بارے میں یہ بتاتا ہے، اگر آپ نے یہ الجبرا میتھمیٹکس سیکھنی ہے تو بادشاہ وقت کی جو ایک لائبریری ہے وہاں پہ اگر آپ جا سکتے ہیں، پہنچ جائیں، تو وہاں پہ ایسی کتابیں موجود ہیں جہاں سے آپ جو ہے نا یہ ساری جو بھی آپ علم نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مل سکتا ہے وہاں پہ. ناظرین، اگر آپ کو آئیڈیا ہو کہ تقریباً یہ 1500 سن کی پہلے کی بات ہے کہ جہاں پہ اسپیشلی جو کتب خانے لائبریریز ہوتی تھیں وہ ہر ایک شخص کے پاس نہیں ہوتی تھیں. یہ سمجھ لیں ایک لگژری ویلی ہوا کرتی تھی جو یقینی طور پہ کنگ، بادشاہ لوگوں یا بڑے عمراء کے پاس ہوا کرتی تھی. عام لوگوں کے پاس جو ہے نا لائبریریز نہیں ہوا کرتی تھیں، کتابیں نہیں ہوا کرتی تھی. اور اس ٹائم جو ہے نا وہ کتابیں 1500 سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ ہاتھ سے بھی لکھی جایا کرتی تھیں. تو اس ٹائم جو کتابیں ہوتی تھیں ایک بہت بڑی لگژری، بہت ویلیوبل چیز تصور کی جاتی تھی. یہ میں تقریباً سن 1500 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں.
اور ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ پہ حملہ کرتا تھا تو وہاں کی لائبریری اور وہاں کے جو لکھنے والے کاتبین جنہیں کہتے ہیں وہ لے لیا کرتا، رائٹرز، وہ ان کو ساتھ لے لیا کرتا تھا، اور ان کے جتنی بھی جو پڑھنے والے ہیں، جو سکھانے والے ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ اس میں قبضے میں لے لیتا تھا بادشاہ وہ۔ تو یہ ایک بڑی تصور کی جاتی تھی۔ تو اب نارمل، کیونکہ بچہ ایک نارمل پبلک عوام میں سے ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے اس لائبریری تک جو ہے نا جانا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میں لائبریری تک کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ تو اسے ایک خبر ملتی ہے کہ بادشاہ کو جو ہے نا ایک پیٹ میں بہت درد ہے، اور بادشاہ ایک کولنج کا بادشاہ جو ہے نا وہ پیشنٹ ہے، اور بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے، یہ اعلان کروایا ہوا ہے کہ جو شخص بھی مجھے اس بیماری کا علاج دے دے گا اور میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ کے جو کافی سارے جو ان کے معالج ہوتے ہیں، جو ان کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ کافی کر رہے ہوتے ہیں سرچنگ، لیکن وہ کوئی سکسیس نہیں پا رہے ہوتے، ان کی کامیابی نہیں مل رہی ہوتی۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اپنا مطالبہ ان کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے ان کا مطالبہ سنتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیماری کا علاج کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بادشاہ انہیں اجازت دے دیتا ہے، بادشاہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ میڈیکل کی ایک اور جگہ جاتا ہے، وہاں سے جو ہے نا تھوڑی بہت جہاں سے انہوں نے جو ہے نا الجبرا سیکھی ہوتی ہے، اسی طرح وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، وہ طب کی، میڈیکل کی جو ہے نا ایجوکیشن حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور میڈیکل کے اندر وہ فوکس رکھتے ہیں، ایک تو پیٹ کی بیماریاں اور معدہ کی بیماریوں کو اس میں فوکس کرتے ہیں، اور وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں کافی ٹائم نکل جاتا ہے اس بچے کا، اور اس کی ایج 17 سال سے 18-20 سال ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ اس کو مزید سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اس کا فوکس صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ میں بادشاہ کی بیماری کو دور کر دوں، مجھ سے وہ بیماری دور ہو جائے، میرے ذریعے سے وہ دور ہو جائے، تاکہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ اسے میں اچیو کر لوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ایک بار تھوڑے بہت عرصے کے بعد وہ جو ہے وہ بیماری کا علاج دریافت کر لیتا ہے، اور وہ اسے دیکھ لیتا ہے، اسے آئیڈیا لگتا ہے اگر کچھ اس چیزوں کو ایسے ملایا جائے، ایسا ان کو انوینٹ کیا جائے، ایسا بنایا جائے تو یہ بیماری دور ہو سکتی ہے، اور اگر اس طرح سے پراپر ورک کیا جائے تو آنے والے لوگ جو ہے اس کو مزید اچھا کر سکتے ہیں۔ وہ بچہ یہ کرتا ہے، یہ جو ہے اپنی جو اس نے ایک دوائی بنائی ہوتی ہے وہ لے کے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اور بادشاہ سے عرض کرتا ہے کہ آپ سے میں نے بات کی تھی اس کے بارے میں، تو آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ اچھا، بادشاہ جو پرانے زمانے کے بادشاہ ہوتا ہوا کرتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہے یقینی طور پہ، یہ جو بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے یہ اپنے پاس جو ہے نا ٹیسٹر رکھتے تھے۔ ٹیسٹر مینس کہ اگر بادشاہ نے پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، یا بادشاہ نے کپڑے پہننے، تو بادشاہ نے ایسے لوگ رکھے ہوتے تھے اپنے پاس جو پہلے کھانا کھاتے تھے، پہلے پانی پیتے، اس کو ٹیسٹ کرتے تھے، اگر وہ صحیح ہے تو تبھی وہ بادشاہ کو دے کرتے تھے۔ بادشاہ نے یقینی طور پر اپنے پاس جو ہے نا ایسے لوگ رکھے ہوئے، ایسے ٹیسٹر رکھے ہوئے تھے۔ پہلے اس ٹیسٹر کو، اس شخص کو دوائی کھلائی گئی اور وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے، تو بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یقینی طور پر میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو بادشاہ اس سے وہ دوائی لیتا ہے اور وہ کھاتا ہے، تو بادشاہ تندرست ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بادشاہ جو ہے اس بچے کو واپس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے دوائی بنائی ہے، وعدے کے مطابق میں آپ کو انعام دینے کا پابند ہوں، آپ نے جو انعام لینا ہے وہ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو وہ انعام دینے کا پابند ہوں۔ تو بادشاہ کے سامنے جب وہ بچہ پہنچتا ہے تو اس کے سامنے صرف ایک مطالبہ رکھتا ہے، اور وہ یہ کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے کوئی انعام نہیں چاہیے، لیکن میرے علم میں آیا ہے کہ آپ کے پاس ایک لائبریری ایسی ہے جہاں پہ جو ہے میں کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو چونکہ بادشاہ نے تو وعدہ کیا ہوتا ہے، تو بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ہے یہ علم حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اس لائبریری سے، لیکن اب میرے پاس جو ہے نا اس علم حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں آپ کو میں لائبریری کے لیے۔ ایک تو ہے کہ آپ کے پاس صرف 1 سال ہے، ٹھیک ہے، اور 1 سال کے اندر جو ہے آپ جب لائبریری جائیں گے تو آپ لائبریری سے کاپی نہیں کر سکتے، میرا علم جو ہے وہ چوری نہیں کر سکتے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے علم لکھا اور آپ لے کے چلے گئے اور باہر جب لوگوں کے پاس پہنچے تو لوگوں ان کو سکھانا شروع کر دیا، یہ تو میرا علم ہے، تو آپ اسے کاپی نہیں کر سکتے، آپ اسے لے کے یہاں سے جا نہیں سکتے کسی کتاب وغیرہ کو، ٹھیک ہے، آپ باہر جا کے یہاں سے کوئی کتابیں کسی کو دے نہیں سکتے، یہ آپ تک رہے گی چیز، اور آپ تک جب یہ رہے گی چیز تو آپ نہیں سیکھنا ہے اسے۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بچہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، تو بچہ وہ 1 سال اس لائبریری میں گزارتا ہے، اور جب وہ اس لائبریری کے اندر گزارتا ہے تو وہ صرف واش روم جانے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے باہر نکلتا ہے اس لائبریری سے، اور تقریباً وہ 1 سال تک 24 گھنٹے دن کے 24/7 اسی لائبریری کے اندر رہتا ہے، اور وہاں سے وہ نالج، وہ علم وہ حاصل کرتا رہتا ہے۔
تو اس 1 سال کے عرصے میں جو اس بچے نے جو اسے چاہیے ہوتا ہے وہ وہاں سے سب کچھ کتابیں حفظ کر لیتا ہے. جو کہ بادشاہ نے لکھنے کی اجازت نہیں دی تھی, کسی کو لے کے جانے کی اجازت نہیں دی تھی, کسی کو لے کے آنے کی اجازت نہیں دی تھی, تو وہ ساری کتابیں جو اسے چاہیے ہوتی ہیں وہ حفظ کر لیتا ہے. جب وہ 1 سال بعد باہر نکلتا ہے تو بادشاہ اس سے ملتا ہے اور بادشاہ اسے کہتا ہے کہ جی بتائیں آپ نے کیسا پایا لائبریری کو. تو بادشاہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس بچے نے کتابیں جو ہیں ساری حفظ کر لی, تو بادشاہ بڑا ایک حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی ساری کتابیں ہیں اور ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں اتنی ساری ہیں, تو اس بچے نے وہ حفظ کر لی. تو خیر اگر بادشاہ تھوڑے عرصے اور زندہ رہتا تو وہ یقینی طور پہ اس بچے کی اور مدد کرتا ہے, لیکن بادشاہ کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے, اور انتقال ہونے کے بعد بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ جب وہ بادشاہ بنتا ہے تو وہ تھوڑے سے اور مزاج کا ہوتا ہے. وہ جو اس بچے کو باہر کر دیتا ہے لائبریری سے, اس کا آنا بند کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا, اب آپ یہاں سے چلے جائیں. تو بچہ وہ شہر چھوڑ دیتا ہے, وہ بچہ ہوتا ہے بخارا شہر کے اندر. وہ شہر چھوڑتا ہے اور شہر چھوڑنے کے بعد جو ہے نا وہ سمپل جاتا ہے بغداد میں. آپ کو پتا ہوگا یقینی طور پہ جو پہلے جو بڑے کیپٹل ہوا کرتے تھے علم سیکھنے کے حوالے سے, ایک تو بغداد ہوا کرتا تھا اور سیکنڈ جو ہے مصر میں قاہرہ. یہ دونوں مین کیپٹل ہوا کرتے تھے جہاں پہ یہ اس طرح کا نالج سیکھا جاتا تھا. تو بچہ بغداد چلا جاتا ہے, وہاں جا کے وہ اپنی ریسرچ کرتا رہتا ہے, مزید ریسرچ کرتا ہے, اور اس ریسرچ کرنے کے بعد وہ تقریباً وہ 500 جو ہے وہ کتابیں لکھ دیتا ہے. وہ 500 کتابیں جو ہے نا وہ لکھ دیتا ہے, اور کتابیں اس سینس میں لکھتا ہے وہ بچہ جاتا تو الجبرا سیکھنے, لیکن چونکہ کہیں نہ کہیں اس نے جو ہے نا بادشاہ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے, بادشاہ کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے, وہ جب وہ طب میڈیکل کی طرف آتا ہے تو وہ میڈیکل میں اس کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے جب وہ لائبریری گیا ہوتا ہے بادشاہ کی, تو تقریباً جتنے بھی اس نے علم حاصل کیا ہوتا ہے, جو یاد ہے کتاب حفظ کی ہوتی ہیں وہ ساری میڈیکل کی ہوتی ہیں. جب وہ بچہ آتا ہے باہر نکلتا ہے, وہ بغداد جاتا ہے, وہ تقریباً 500 کتابیں لکھ دیتا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے زمانے جو کتابیں ہوا کرتی ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہوا کرتی. اگزامپل کے طور پہ 40-50 صفحات یا 70 صفحات کی جو وہ کتاب ہو جایا کرتی تھی. تو بچہ وہ جو 500 کتابیں لکھ دیتا ہے اپنے علم کی بیس پہ جو اس نے سیکھا ہوتا ہے, اور پھر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے, اور اس دنیا سے جب جاتا ہے, جب لوگ اسے دیکھتے ہیں, اس کی کتابیں پوری دنیا میں پھیلتی ہیں. پھر انہیں لگتا ہے کہ دنیا والوں کو پتہ چلتا ہے, یہ اس کے مرنے کے 300-400 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ دنیا کا بہت ہی بڑا برین تھا جس نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے. اور اس بچے کا میں نام اگر آپ کو بتاؤں تو یقینی طور پہ آپ نے سنا ہوا ہوگا, بچے کا نام تھا ابو علی سینا. ابن سینا جب ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی, ابو علی سینا کی, تو ان کی جو کتابیں ہوتی ہیں, آج جتنی بھی میڈیکل سائنس ہے, جتنی بھی لیٹسٹ میڈیکل سائنس ہے, اس کی ٹوٹل بیس ابو علی سینا کے کندھوں پہ ہے. آج کی جتنی بھی میڈیکل سائنس ہے اس کی جو ٹوٹل, میں آپ کو 30-40-70% نہیں کہوں گا, جو ٹوٹل بیس ہے اس کی وہ ابو علی سینا کے نالج پیپر ہے. اگر ابو علی سینا نہیں ہوتے اس ٹائم تو آج شاید اس طرح سے نہیں ہوتا. تو آج جتنی بھی میڈیکل سائنس ہے وہ پہلی ہی اس وقت سے اس لیٹسٹ تک پہنچے. انہوں نے ابو علی سینا کے جو 500 کتابیں تقریباً انہوں نے چھوڑی ہوتی ہیں, وہ نالج کو پک کرتے ہیں, انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا شخص تھا اور اس طرح سے نکال ہو گیا. اور یہاں پہ یہ جو چھوٹی سی سٹوری بنانے کا اور سنانے کا میں نے آپ کو مقصد تھا وہ تھوڑا سا یوں تھا کہ دیکھیں نیچر نے جو ہے نا, جب بھی کسی بھی شخص کو بڑا کرنا ہوتا ہے, اسے کوئی بڑا مقام دینا ہوتا ہے اس دنیا میں, اور اس کے سامنے وہ نیچر کیا کرتی ہے, اس شخص سے کے قد سے بڑا ایک اس کے سامنے چیلنج کھڑا کر دیتی ہے. اب قدرت نے چونکہ شخص کو بہت بڑا بنانا ہوتا ہے تو اس کے سامنے اسی کیپیسٹی سے زیادہ اسے لگتا ہے ایسا ہے کہ میری کیپیسٹی زیادہ, اس کے سامنے ایک چیلنج کھڑا کر دیتی ہے. جب وہ شخص اس چیلنج کو پار کرتا ہے, جب اسے پار کرتا ہے, پھر وہی شخص ابو علی سینا بھی بنتا ہے. جب وہ چیلنج کو پار کرتا ہے تو وہی شخص قائد اعظم بھی بنتے ہیں. جب وہ چیلنج کو پار کرتے ہیں تو وہی شخص بل گیٹس بھی بنتے ہیں. جب وہ چیلنج کو پار کرتے ہیں تو وہی شخص جیک ما بھی بنتے ہیں. جب وہ چیلنج کو پار کرتے ہیں تو وہی شخص آپ کے ایدی بھی بنتے ہیں. تو یہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے, یہ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, پیغمبر, رسول, نبی, جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, ان کی زندگی میں اتنے بڑے چیلنجز آئے ہیں کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن جب وہ چیلنج آئے ان کی زندگی میں تو انہوں نے اس چیلنج کو فیس کیا اور اس چیلنج کو بتا دیا کہ چیلنج سے بڑے وہ خود ہیں. تو انہوں نے جب اپنے ہمت کے ساتھ اس کو جب اچیو کیا تو یقینی طور پر وہ اتنے بڑے ہو گئے, اتنے بڑے لیول مقام تک پہنچے. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی بڑے مقام تک پہنچے اور ہمارے سامنے کوئی چھوٹا سا چیلنج آ جائے تو ہمیں جو ہے نا اس پہ
اس نظر سے سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. یقینی طور پہ قدرت کا فیصلہ یہ ہے، قدرت کی چاہت یہ ہے کہ اس شخص کو میں آگے لے کے جاؤں. جب وہ آگے لے کے جانا چاہتی ہے قدرت، تو اس کے سامنے ایک چیلنج کھڑا کر دیتی ہے. وہ ہمیں ایک بڑا ہرڈن لگتا ہوتا ہے، بڑا برڈن لگتا ہے وہ، اور ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی یہ بات ضرور ہوتی ہے، قدرت اسے ایک قدم آگے لے کے جانا چاہ رہی ہوتی ہے، ایک اسٹیپ اوپر لے کے جانا چاہ رہی ہوتی ہے. اور اگر وہ اس کو پار کر لیتا ہے تو یقینی طور پہ یقین کریں وہ شخص پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے بلندیوں پر ہوتا ہے. لیکن اگر وہ شخص کو پار نہیں کرتا ہے، ہمت ہار دیتا ہے، تو یقین کریں قدرت پھر انتقام بھی لیتی ہے، پھر شخص کو اتنا گراتی ہے کہ وہ شخص شاید اپنی زندگی سے شاید مایوس ہو جاتا ہے. تو آپ نے اگر تھوڑا سا ہم اس چیز کو تھوڑا سا اور ڈسکور میں کر کے آپ کے سامنے ایکسپلین کروں. آپ بٹر فلائی دیکھتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بٹر فلائی جو ہے یہ اس کی پیدائش کس طرح سے ہوتی ہے؟ میں بہت چھوٹی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. بٹر فلائی کا بیسیکلی انڈا ہوتا ہے اور اس میں بہت ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے. تو بٹر فلائی جو ہے جتنی کوشش کرتی ہے اس انڈے سے باہر نکلنے کے لیے، اس بٹر فلائی کی جتنی زیادہ اسٹرگل ہوتی ہے پیدائش میں اس انڈے سے باہر نکلنے کے لیے، تو نتیجے میں اس بٹر فلائی کے جو پر ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے اور اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. اگر وہ بٹر فلائی اتنی کوشش ہی نہ کرے یا کم کرتی ہے تو اس کے پر اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے، اتنے خوبصورت بھی نہیں ہوتے. تو یقینی طور پہ ہمارے ساتھ جو بڑے چیلنجز آتے ہیں ہمارے پاس، چاہے وہ ہمارے کسی بھی لائف میں کسی بھی حوالے سے ہوں، تو ہمارے پاس اگر ان کو پار کرتے ہیں، ان کو کراس کرتے ہیں، ان کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، ان کو ہم اچیو کرتے ہیں، تو یقینی طور پہ ظاہر سی بات ہے ایک شخص ہے جس نے کسی چیلنج کو پار کیا، ایک پہاڑ کو پار کیا، تو جو بلندی اسے نصیب ہوگی وہ شاید اس کو نصیب نہیں ہے جو پہاڑ کے سامنے کھڑا انتظار کر رہا ہے. شاید کوئی طوفان اس پہاڑ کو ہٹا دے، شاید کچھ اور ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے حصے کا کام جو ہے نا، اپنے چیلنج جو قدرت ہمارے نیچر میں ڈالے ہوتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے پاس جو ایک پین بھی جو ہے وہ ہم بے مقصد ہمارے پاس نہیں رکھتے. اگر اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ہم اسے ختم کر دیتے ہیں. سیم اسی طرح ہماری زندگی کا جو ہونا یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اگر ہم ابھی تک زندہ ہیں تو یہ انتہائی بڑی بات ہے کہ اگر ہم ابھی تک زندہ ہیں اس کا مطلب یہ ہو کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوا، اور جس دن وہ پورا ہوگا اس دن میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا. تو اسی طرح سے ہم اپنی لائف کو دیکھیں، کیا ہمیں اس سے زیادہ مشکلیں پیش آئیں؟ کیا ہمیں 1 سال تک کبھی کہیں ایک جگہ قید ہونا پڑا کہ کتابیں سیکھنی ہے؟ کیا ہمیں جو ہے نا کہیں سے پوری کتابیں سیکھنی پڑیں؟ کیا ہمیں کسی کے پاس اتنے مشکل سے جانا پڑا، گھر بار ہر جگہ چھوڑنا پڑا؟ کیا ہم نے اتنی زیادہ اسٹرگلس کی؟ اور جب اسی طرح ہم اپنے ٹارگٹ کو جب اچیو کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے نا ہم اتنے زیادہ اسی چیز کے حقدار ہوتے ہیں جتنا ہم نے پرائز پے کی ہوتی. یقین کریں کوئی شخص اگر 100 روپے دے، 100 روپیز دے، اور وہ اس سے یقینی طور پہ 1 لاکھ روپے کی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کسی کو 100 روپے کی چیز پرچیز کرنا چاہے تو وہ جو ایک چیز 1 لاکھ روپیز چیز کو وہ 100 روپیز کبھی بھی پرچیز نہیں کر سکتا. ہم بہت بڑا لینا چاہتے ہیں رزلٹ، ہم چاہتے ہیں کہ شاید ہم یہ بھی حاصل کر لیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، لیکن وہ ہونے کے لیے جو ہماری جو پرائز جاتی ہے اس چیز کو شاید وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاید ہم بہت زیادہ پرائز پے بھی کر دیتے ہیں تو ہم شاید اسے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. ہم کبھی کوئی اس طرح کے ہمارے لائف میں ایسے انسیڈنٹ آتے ہیں جب ہمارے پاس ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت ہمارے ساتھ برا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یقینی طور پر ہم نے کوئی پرائز پے کی ہوتی ہے، پھر ہم اسے کچھ سیکھے بھی نہ، اس سے جو ہے ہم اس طرح اپنے آنے والی لائف کو سیٹ بھی نہ کریں. یہ تو ایسا ہی ہو گیا، کسی نے 1 لاکھ روپے کی چیز جو ہے نا پرچیز کرنی چاہیے اور پرائز بھی پے کر دی. جب پرائز پے کری لیکن پرائز پے کرنے کے بعد وہ چیز اس سے لی ہی نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یقینی طور پہ بالکل بھی ایک عقل مندی کا سودا نہیں ہے کہ آپ پرائز بھی پے کر دیں وہ چیز بھی نہ لیں. تو یقینی طور پر آپ کی لائف کے جو ہرڈلز ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو لرننگ کے حوالے سے، موٹیویشن کے حوالے سے، وہ ہمیں سیکھنی چاہیے، سیکھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم آنے والے وقت کو، آنے والے لوگوں کو بیٹر سے بیٹر، اور اب پہلے تو اپنے آپ کو ہم یہ چیزیں دیں اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کو یہ چیز ٹرانسفارم کریں. تھینک یو میری ویڈیو دیکھنے کا. اگر آپ اسی طرح موٹیویٹ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو میرا سلوگن آپ نے دیکھا ہوگا وہ موٹیویشن، لرننگ اینڈ ارننگ، یہ تینوں چیزوں کو لے کے میں ساتھ چل رہا ہوں. تو ابھی فرسٹ آف آل یہ ہے کہ میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ کو میں چاہتا ہوں کہ شاید ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور موٹیویشن کے سورس کو، اس انرجی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. اور جب ہم اس کو انرجی کو لے کے چلیں گے تو یقینی طور پہ ہم کبھی بھی جو ہے نا مشکلات کو دیکھ کے، پریشانی کو دیکھ کے ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ شاید کچھ اور راستہ نہیں لیں گے، شاید ایسا نہیں ایسا ہو جائے یا ایسا نہیں ایسا ہو جائے. تو ہمیں اپنے کو ہمیشہ تیار رہنا ہے. ہم اپنی ہمت کو ان پریشانی سے بڑی کر لیں جو ہمیں جو ہے مشکل لگتی ہیں. تھینک یو.
اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. اگر آپ میرے ساتھ ٹچ میں رہنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو.